اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید کے انداز پر غور فرمائیں۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کی اہمیت دیکھیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا، جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا۔ اتنی بڑی بات۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، تو اس پر بھی تو ذرا غور کریں نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں۔ 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے،
وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے، یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھیں ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جن لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں۔ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی یہ دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، طاق راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سال لیلۃ القدر میں جن لوگوں کو معاف کرے گا رب کریم ہم سب کے نام اس میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔